بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص ڈر گیا اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے تو اس کو دو باغ ملیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ نوری وائس چینل کے عزیز دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیا کریمہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیسے عمل کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک عبادت گزار نوجوان آدمی تھا جو ہمہ وقت مسجد میں مصروف عبادت رہتا تھا، اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ آدمی بہت پسند تھا۔ اس آدمی کا ایک بوڑھا باپ تھا۔ وہ نوجوان سارا دن مسجد نبوی میں عبادت اور تلاوت قرآن مجید میں محو رہتا تھا، اور رات کو وہ اپنے باپ کے پاس چلا جاتا تھا، مگر راستے میں ایک فحشہ عورت کا گھر تھا۔ وہ عورت اس نوجوان کے حسن و جمال کی وجہ سے اس پر عاشق ہو گئی، اور وہ عورت روزانہ اس کے راستے پہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک روز وہ عورت اس آدمی کو کسی نہ کسی طرح اپنے گھر لے کر چلی گئی۔ جب وہ اللہ کی عبادت کرنے والا شخص اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو خوف خدا عز و جل کی وجہ سے اس کی زبان سے بے ساختہ یہ آیت پاک نکل گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے تو ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو ناظرین، جب اس آدمی نے یہ آیت پاک پڑھی تو بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا، دو باندیاں آئیں، اس کو گھسیٹ کر اس کے دروازے پر پھینک آتی ہیں۔ اس نوجوان کا باپ اس کی تلاش میں نکلا تو دیکھا وہ دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ اس آدمی کا باپ اسے اٹھا کر اندر لے گیا۔ آدھی رات کے بعد اس نوجوان کو ہوش آیا تو باپ نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان کچھ نہیں۔ باپ نے پھر فرمایا، بیٹا میں تجھ کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتا کیا معاملہ ہے؟ اس آدمی نے باپ کو سب کچھ بتا دیا۔ تو باپ نے دریافت کیا کہ کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے وہی آیت دوبارہ پڑھی تو خوف خدا کی وجہ سے پھر بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اسے بلایا مگر اس کی روح نکل گئی۔ لوگوں نے اس آدمی کو رات ہی کو دفن کر دیا۔ صبح کو یہ واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا۔ فاروق اعظم اس آدمی کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے گئے اور فرمایا کہ تو نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس کے باپ نے عرض کیا، امیر المومنین رات کا وقت تھا، آپ کو تکلیف ہوتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی قبر پہ لے چلو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت اس کی قبر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یا فلاں، جو شخص ڈر گیا اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے تو اس کے لیے دو باغ ہیں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح صدور میں فرماتے ہیں، تو اس نوجوان نے قبر کے اندر سے عرض کی، اے عمر بن خطاب، میرے رب نے وہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ جو آدمی اللہ کی عبادت فقط صرف اس کی رضا اور خلوص سے نیت سے کرتا ہے، اور جب اس کو شیطانی خیال آتا ہے تو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور آخرت میں اس کو دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس واقعے سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو شخص خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا ہو جاتا ہے، اس کو زندگی کی بقا مل جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت صوفی محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جیڑا عاشق پاک نبی دا، انہوں خوف کی روز حشر دا، نہ اس دوزخ دے وچ سڑنا، نہ انہوں خوف قبر دا۔ آپ فرماندے نے، جس نے جام عشق دا پیتا، انہوں زہر اثر نہیں کردا، اعظم جیڑا عشق دا بندہ، وہ موت ہتھوں نہیں مردا۔ تو نوری وائس چینل کے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں رونا، آنسو بہانا، خضوع اور خشوع سے گریہ ازاری کرنا، یہ عمل ہر عمل سے اعلیٰ و اکمل ہے،
یہ عمل عظمت اور رفت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور گرتے ہیں تھوڑیوں کے بل گریہ وزاری کرتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے خضوع اور خشوع کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا، اور جو ڈرتا ہے خداوند رحمان سے بن دیکھے، پس مجدہ سنائیے ایسے شخص کو مغفرت کا اور بہترین اجر کا۔ تو خالق کائنات تیسرے مقام پہ فرماتا ہے کہ جو ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے اور ایسا دل لیے ہوئے آیا جو یاد الہی کی طرف متوجہ تھا، تو داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی سے، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ تو ناظرین، ان تمام آیات بینات کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خوف خدا سے رونا ہی ذریعہ ہے کامیابی کا۔ یوم آخرت میں بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے جلال میں ہوگا، اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے خشیت الہی سے آنکھوں سے آنسو بہائے ہوں گے۔ لہٰذا ہر انسان کو ہر وقت خشیت الہی سے رونا چاہیے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں خشیت الہی اور آنسو بہانے کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی عظمت اور رفت بیان فرمائی۔ وہاں اپنی زندگی کے ایام بھی اور راتیں بھی خشیت الہی میں گزار دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہمیں بھی اپنی زندگی کے لیل و نہار خشیت الہی میں بسر کرنے چاہیے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے دیگچی سے سالن ابلنے کی آواز آتی ہے یا جیسے چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ اسی لیے صوفی محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، عاشق دا کم رونا دھونا، بن رون نہیں منظوری، دل روے بھویں اکھیاں روون تے وچ عشق رون ضروری، کوئی تے روندے دید دی خاطر، کوئی روندے وچ حضوری، اعظم عشق وچ رونا پیندا، بھاویں وصل ہووے بھاویں دوری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو یقیناً کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ دوسرے مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے۔ ان 7 میں سے ایک وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔